میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرما دیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور جو کل تک تھے، رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے تک تھے، وہی لوگ چاند نکلنے کے بعد نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور شفقت ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان عطا فرما دیا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے اچھی طریقے سے توبہ کر سکیں اور اس رمضان کو بابرکت بنائیں اور اپنا اکاؤنٹ نیکیوں سے بھر لیں۔ تو اس پر بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ 2 رکعت اگر ہو سکے تو اس کے اوپر شکرانے کے پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ آج جو ہماری کلاس رمضان سیریز کے نام سے شروع ہوئی ہے، اس کلاس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارا رمضان اچھا گزر جائے۔ سال میں ایک بار رمضان آتا ہے، اور اگر وہ رمضان بھی اگر صحیح سے نہیں گزرا تو پھر ہماری پوری زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ رمضان ایسا ہے کہ آپ کی پوری زندگی سدھار سکتا ہے۔ تو رمضان کو اچھا بنائیں تاکہ آپ کی زندگی اچھی بن جائے۔ رمضان خراب ہو گیا تو اللہ نہ کرے زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو مصحف اکیڈمی کے بارے میں آپ تمام خواتین جانتی ہیں جو پہلے سے اس سے تعلق ہے جن کا۔ جو نئی آنے والی خواتین ہیں بس ان کے سامنے یہ تھوڑا سا تعارف کر دوں کہ یہ مصحف اکیڈمی ماشاءاللہ تقریباً 5-6 سال سے اس طرح کے سینکڑوں کورسز کروا چکی ہے، اور اب بھی بہت سارے کورسز اس پر چل رہے ہیں۔ اس کورس کا، اس اکیڈمی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو ہماری خواتین ہیں ان تک دین کا علم کسی طرح پہنچ جائے، اور اگر دین عورتوں تک، خواتین تک پہنچتا ہے تو یہ دین پھر اس کی نسلوں تک چلتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، اور ماں ایک عورت ہے۔ تو اگر ماں کو دینی علم آ جائے، ماں کو اسلام کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کی آنے والی تمام نسلیں دین پر ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس کا معاملہ برعکس ہو تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو عورتوں کو دین
کا اس کی آگے والی یعنی جو نسل ہے وہ اچھے سے دین کے اوپر چلے اور اس کو اپنے آنے کا مقصد پتہ ہو اس دنیا میں۔ تو ماشاءاللہ یہ اکیڈمی کورسز کرواتی رہتی ہے۔ ابھی اس سے پہلے ایک ورکشاپ ہوا ہے اس کے اوپر، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کورسز ہیں، اور انشاءاللہ ایک ہفتہ وار درس کا بھی پروگرام ہے رمضان میں، اس میں بھی شرکت کیجیے گا۔ تو خصوصی طور پر اس اکیڈمی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خصوصاً اس اکیڈمی کی جو آنر ہیں معلمہ بنت طارق صاحبہ، ان کو خصوصی طور پر دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ سارا کام اکیڈمی کا ان کے پاس ہے۔ یہ ساری چیز صبح سے لے کر رات تک اسی میں مصروف رہتی ہیں کہ کس طرح اکیڈمی کو اچھے سے اچھے بنایا جائے اور اچھے سے کورس اس میں متعارف کیا جائے۔ تو ان کو خصوصی طور پر ان کے والدین کو، اور اس کے علاوہ اس اکیڈمی میں تمام پڑھنے والی خواتین، تمام پڑھانے والی معلمات اور معلم حضرات، سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ خصوصاً رمضان کے مبارک گھڑیاں ہیں تو ان لوگوں کو دعاؤں میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دعا جو آپ ان لوگوں کے لیے ہمارے لیے کریں گے تو یہ دعا اللہ آپ کے حق میں پہلے قبول فرمائیں گے۔ تو خصوصی طور پہ اس اکیڈمی کی ترقی کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو، اس پر کام کرنے والے کو، سب کو حاسدین کی حسد کی نظر سے، شرارت کی شر سے سب سے محفوظ فرمائے۔ یہ تو مختصر طور پر تھوڑی سی اکیڈمی کی تعارف۔ اب کورس کا تعارف تھوڑا سا کروا دوں۔ یہ ماشاءاللہ 20 روزہ رمضان سیریز سے یہ کورس شروع ہوا، جو آج پہلی کلاس ہے۔ 20 رمضان کو اس کی انشاءاللہ اللہ عافیت فرمائے تو آخری کلاس ہوگی 20 رمضان۔ اس کورس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، تو آپ کے پاس، ہمارے پاس وقت تو بہت مشکل سے 45 منٹ کا ہے، اور سارے ٹاپکس کو ایک ساتھ اس میں جمع کر دینا بہت مشکل ہے۔ اگر میں سارے ٹاپکس کو ایک ساتھ بیان کروں تو کم از کم 2 گھنٹے تو چاہیے، لیکن آپ خواتین کی بھی مصروفیات ہیں، کچھ میری مصروفیات ہیں، اس کی وجہ سے یہ طے ہوا کہ کلاس انشاءاللہ 45 منٹس کی یا 45 منٹس کی رکھیں گے۔ کوشش کروں گا کہ جتنے ٹاپکس ہو جائیں، اب میں اس کو ڈیوائیڈ کر دوں گا ہر دن پر انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے چلیں گے۔ کوشش کروں گا کہ سارے ٹاپکس کو دن بدن کور کروں۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی کورس شروع کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھ لیں، تو اس سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو کورس میں پڑھنے والی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ وہ دعا یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی اپنے جس طرح پڑھ سکیں پڑھ لیں میرے ساتھ ساتھ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس کا ترجمہ میں بتا دوں کہ اللہم یسر، اے اللہ جو میں پڑھنے آیا ہوں، میں جو سیکھنے آیا ہوں، جو میں سیکھنے آئی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے۔ ولا تعسر، اس کو مشکل نہ بنائیے گا، اے اللہ اس کو مشکل نہ بنائیے گا۔ وتمم بالخیر، اور اس کو بعافیت خیریت سے اس کو مکمل بھی فرما دے۔ وبک نستعین، اور ہم تو صرف آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ آپ ہی سب کی مدد کرنے والے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما دے۔ آگے فرمایا یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اے کھولنے والے ہمارے دلوں کو کھول دے، دینی علم کے لیے کھول دے۔ تو یہ دین کا علم سیکھنا کوئی آسان اور کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی اور بہتری کا معاملہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور دین کو سیکھنے کی طلب نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سوچیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور بہترین فیصلے کروائے ہیں، اس لیے آج ہمیں یہاں جمع کیا، تو اس پر بھی بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کورس میں انشاءاللہ آج سے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔
اور وہ اللہ کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو کورس کے اندر یہ ہے کہ اما پارہ کی جو آخری 10 صورتیں ہیں اور سورہ فاتحہ کو ملا کر 11 صورتیں ہیں، اس کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور اس کا شان نزول انشاءاللہ بتایا جائے، اور پھر کچھ احادیث ہیں، کچھ روزے سے متعلق مسائل ہیں، کچھ نماز کے مسائل ہیں نماز کے ترجمے کے ساتھ، اور کچھ دعائیں ہیں، اور کچھ اسلامک جنرل نالج، کچھ واقعات ہیں انبیاء کے۔ تو یہ سارے ٹاپکس اس کلاس کے ہیں، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کو لے کے چلتے رہیں گے۔ تو آپ سے دعا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کلاس میں شامل رہیں، کلاس کو بیچ سے لیفٹ کر کے نہ جائیں، اہمیت کے ساتھ کلاس میں رہیں، اور اس آسرے پہ نہ رہیں کہ ہمیں ریکارڈنگ مل جائے گی تو ریکارڈنگ سن لیں گے۔ اس کی پہلے بھی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس لائیو کلاس میں اس کی برکات الگ ہی ہوں۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ شروعات کریں گے۔ اللہ تعالی حق اور سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سیکھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ اب تھوڑا اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ فاتحہ کیوں رکھا گیا۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح کرنا، آغاز کرنا۔ تو قرآن مجید کا آغاز جو ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل فرمائی، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سورت نازل فرمائی وہ سورۃ العلق کی 5 آیتیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو قرآن کی جو ترتیب بنائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ قرآن میں تو یہ پہلی سورت ہے، لیکن نازل ہونے والی یہ پہلی سورت نہیں ہے۔ اس لیے اس کو پہلے رکھنے کی کیا وجہ؟ پہلے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ نیک کام جو آپ شروع کریں اس سے پہلے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کر لیں، اس کے بعد وہ کام شروع کریں۔ تو قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا جائے، اللہ کا ثنا اور اللہ کی تعریف بیان کر لی جائے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا۔ جب اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ سورہ مکی سورت ہے۔ اب مکی اور مدنی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک مکی ہوتی ہے اور ایک مدنی صورت ہوتی ہے۔ مکی اور مدنی کا کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے؟ آج کے دور میں ہمارا جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے، مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورت اس کو کہتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل ڈیفینیشن کیا ہے مکی صورت کی اور مدنی صورت کی؟ وہ یہ ہے کہ مکی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کیا تھا، وہ اس ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس صورتوں کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری صورتیں ہیں جو نازل تو مکہ میں ہوئی ہیں لیکن ہے مدنی۔ وجہ یہی ہے کہ مکہ میں تو نازل ہوئی لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اسی طرح بہت ساری صورت ہے تو مدنی، ہے تو مکی، لیکن مدینہ میں نازل ہوئی کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکی صورت کسے کہتے ہیں، مدنی صورت کسے کہتے ہیں۔ امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ آپ کو میں نے ایک پہلے وضاحت کی تھی کہ ایک نوٹ بک رکھ لیجئے، تو بہت ساری قیمتی باتیں اس پہ لکھ لیں تو آپ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، تو کوشش کریں یہ کر لیں یہ کام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا لاجک ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ النحل کی آیت ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ اور میں رسول اپنے رسول کو فرما رہے ہیں
اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن مجید کو شروع کریں تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں۔ فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگ لے، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں، کہ اس کا حکم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے دیا، رسول کو حکم دیا تو اس کا مطلب ہے اس کی امت کو حکم دیا، یعنی ہمیں حکم دیا۔ اس کا ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اے اللہ آپ سے، کس چیز کے بارے میں؟ شیطان مردود کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بسم اللہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے، ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے، وہ کام ایسا ہے جیسے ایک جانور ہے۔ یہ رسول اللہ نے ایگزامپل فرمائی، ایگزامپل رسول اللہ نے بتائی ہے، میری اپنی ایگزامپل نہیں ہے، رسول اللہ کی ایگزامپل ہے کہ ایک جیسا جانور ہے اور جانور کی دم کٹی ہوئی ہو۔ اب بتائیں، ایک جانور ہو، اس کی دم کٹی ہوئی ہو تو وہ جانور کیسا بدنما لگے گا، کیسا عجیب سا لگے گا۔ ہم قربانی کے لیے جاتے ہیں، ہم اس جانور کو غور سے دیکھتے ہیں کہ کسی دم پہ کوئی ہلکا سا خراش بھی ہوتا ہے تو اس جانور کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اسی کو بتاتے ہوئے بتایا کہ ایسا جانور کہ جس کی دم کٹی ہوئی ہو، وہ بسم اللہ نہ پڑھنے والا ایسا ہے کہ وہ کام تو شروع کر دیا لیکن وہ کام ایسا ہے جیسے جانور کی دم کٹی ہوئی، یعنی مزہ نہیں آ رہا۔ بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کام میں وہ مزہ نہیں آتا، وہ کام ایسا رہتا ہے جیسے انکمپلیٹ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس سے کام عافیت بھی ہو جائے گا، آسان بھی ہو جائے گا اور مکمل بھی ہو جائے گا۔ تو رسول اعوذ باللہ کا حکم ہمیں ڈائریکٹ اللہ نے دیا، بسم اللہ کا حکم ہمیں رسول اللہ نے دیا۔ سورۃ الفاتحہ، اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھا تو ہم نے شیطان پڑھا تو شیطان وہاں سے ہمارا بھاگ گیا، شیطان چلا گیا۔ اب شیطان کو جب چلا گیا تو اب اللہ کا نام لیں گے اور بسم اللہ پڑھ کے وہ کام شروع کریں گے۔ اب دونوں کا ادب بتا دوں کہ سورۃ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، لیکن دوسرے کام جو بھی ہیں اس میں صرف بسم اللہ پڑھا جائے گا، اس میں اعوذ باللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور سورۃ التوبہ جو ایک سورت آتی ہے اس کے اندر اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں پہلے ہی سے اور سورۃ التوبہ آ گئی تو پھر تو اب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھا جا سکتا ہے، بسم اللہ اس میں نہیں پڑھیں گے۔ نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذابات کے قصے بیان فرمائے اور کافروں اور منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو جہاں کافر اور منافقین اور عذاب ہو وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ بسم اللہ نہ پڑھو کہ اللہ کی رحمت یہاں پہ نہیں آئے، اس لیے منع فرمایا۔ لیکن اگر ابتدا ہی سے سورۃ التوبہ شروع کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ہم نے شروع کیا کیا کہتے ہیں سورت، تو اس میں بھی کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ پڑھیں گے بس۔ سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا، پالنا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے پالنے والے ہیں، تمام عالموں کے پالنے والے ہیں، اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے جو ہمارے تمام لوگوں کا، تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم یہ الگ الگ صیغے ہیں، رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا بھی مطلب تقریباً یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، لیکن یہ صیغہ الگ الگ ہے، صیغہ ایک نہیں ہے، ترجمہ دونوں کا ایک ہے لیکن فعل الگ الگ ہے، دونوں اسم الگ الگ ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے کس دن کا؟ یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ وہ قیامت کا دن جہاں آج ہماری تو چلتی ہے وہاں کسی کی نہیں چلے گی، وہاں کوئی یہ ایکسکیوز نہیں کر سکے گا یا اللہ میرے پاس یہ پرابلم تھی اس وجہ سے میں نے یہ کام نہیں، وہاں صرف اللہ کی چلے گی۔ اللہ سب جانتا ہے کس کے پاس کیا پرابلم ہے، کس کے پاس کیا مسائل ہیں، کس نے زندگی اچھی گزاری ہے، کس نے زندگی اپنی غفلت میں گزاری ہے، اللہ سب جانتا ہے۔
مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ اس دن اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں چلے گی، نہ رسول اللہ نہ انبیاء کی چلے گی، صرف اللہ کی چلے گی۔ اگر اللہ کسی کو اختیار کریں، اختیار دیں، تب تو کسی کی چل سکتی ہے، ورنہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چل سکتی۔ وہ ایسا دن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین تک اللہ کی تعریف تھی، 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف بیان کی۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت بڑی غور طلب ہے، اب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں؟ بڑی غور طلب ہے، کیا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں؟ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، روزہ رکھنا نہیں، یا حج کرنا نہیں۔ عبادت کا مطلب پوری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ جہاں جھوٹ بولنے کا موقع ہو وہاں پہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کریں۔ لیکن جہاں پہ جھوٹ بولنے کا موقع ہو اور کسی طریقے سے بچ جانے کا موقع ہو جھوٹ بولنے سے، اگر وہاں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت نہیں کرتے، اپنی خود کی عبادت کرتے ہیں، اپنے خود کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ نعبدو عبادت کا معنی بڑا وسیع ہے، ہم اس کو صرف نماز کے اوپر نہیں رکھیں، اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ تو اس میں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تیری عبادت سے مدد مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے۔ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں یا دوسروں کے پاس جاتے ہیں؟ اپنے مسائل کا حل اللہ سے ڈسکس کرتے ہیں یا دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں؟ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قرآن مجید میں ہم روزانہ نماز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا رسول اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت سے مطلب رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اگر ہم تیری بات سے مدد مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے، تو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ میری عبادت کس کے لیے ہو رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے دعا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت والا راستہ دکھا۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے کہ سیدھے راستے کو اختیار کریں۔ تو کوشش دعا دونوں ضروری ہے، بغیر کوشش کے بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کوشش بھی ضروری ہے، دعا بھی ضروری ہے۔ کوشش کر لی دعا نہیں کی پھر بھی ناکام، اور دعا کی کوشش نہیں کی پھر بھی ناکام۔ کوشش دعا ایک ہی چیز ہے، دعا بھی کرنی ہے کوشش بھی کرنی ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم مسجد نماز میں نہیں پڑھنے جا رہے، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما۔ نیچے مسجد ہے چند قدموں پہ، وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں، ہمارا جنازہ مدینہ میں اٹھے۔ بھائی تم اپنے مسجد نہیں جا رہے اور دعا کیا مانگ رہے ہو، ہمارا جنازہ مدینہ میں اٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کم از کم اپنی مسجد کو تو آباد کرو۔ تو اس میں کوشش بھی کرنی ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی، اور دعا بھی مانگنی ہے۔ اب سیدھے راستے پہ چلنے پر تکلیفیں آئیں گی، اس تکلیفوں کو برداشت کرنا ہی آپ کی درجات کی بلندی کا سبب۔ ان تکلیفوں پر برداشت کریں، صبر کریں، پھر اللہ تعالیٰ ترقیاں نصیب فرمائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے وہ سیدھا راستے کو ڈیفائن بھی کر دیا، وہ راستہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ جس پر آپ نے اپنا انعام فرمایا، اور یہاں انعام سے مطلب اللہ کی جنت ہے، وہ راستہ یا اللہ ہمیں دکھا جس کے اوپر آپ کی جنت ملا کرتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسا راستے پہ مت چلا، ایسے راستے پر ہمیں مت چلا جس پر گمراہ لوگ چلے یا جس پر آپ کا غصہ ہوا۔ ان راستوں پر مت چلا جن کے اوپر کفار چلے، ان راستوں پر مت چلا جن کے اوپر منافقین چلے، ان راستوں پر مت چلا جن کے اوپر مشرکین چلے، یا اللہ ان راستوں پر چلا جس پر رسول اللہ چلے، یا اللہ ان راستوں پر چلا جس پر صحابہ کرام چلے، یا اللہ ان راستوں پر ہمیں چلا جس پر ہمارے اولیاء بزرگ حضرات چلے اور ہمارے بڑے چلے، ہمارے اکابر چلے۔ تو یہ خصوصی طور پر سب سے پہلے رسول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک کیا کہتے ہیں اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں،
تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں, ہم کس سے مدد مانگتے ہیں ہر موقع پر. پھر اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے. اب اس سورۃ الفاتحہ سے دعا مانگنے کا ڈھنگ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی کہ جب میری امت دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر لے, اس کے بعد اپنے فریاد رکھے. حدیث میں آتا ہے پہلے رسول اللہ تعالیٰ کی ثنا کرے دعا میں, پھر رسول اللہ پر درود بھیجے, پھر اس کے بعد اپنی جو فریاد ہے وہ فریاد کرے. یہ دعا کا مینرز اور طریقہ رسول اللہ نے فرمایا, ہر چیز کا طریقہ بتایا, باتھ روم سے جانے سے لے کر نماز کے پڑھنے تک ہر طریقہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا, بتا دی. ایسا کوئی زندگی کا شعبہ نہیں جس میں رسول اللہ نے ہمیں کوئی طریقہ نہ بتایا ہو. ہم کسی کی چیز کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا تھا, کیونکہ رسول اللہ نے ایسا دین پھیلایا کہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑی, سب چیز کے بارے میں بتا دی. جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ اپنے علماء سے رابطے کریں, ان سے پوچھیں, ایسا ہر طریقہ آپ کو مل جائے. تو یہ تھی مختصر طور پر سورۃ الفاتحہ. اس کے بارے میں اسٹارٹنگ بتا دیا کہ یہ پہل نازل ہونے والی پہلی سورت نہیں ہے, لیکن ابتدا اس کی پہلی سے ہو, یہ وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ہوئی. اس میں رسول اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا ہے, اس لیے اس کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے. تو آج سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا لیکچر تھا اس کے اوپر. انشاءاللہ اب اسی طرح وقتاً فوقتاً اس کو صورتوں کو لے کر چلتے رہیں گے. اب دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. انشاءاللہ روزانہ ہم 3 حدیثیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آج پہلا دن ہے تو ہو سکتا ہے تاخیر بھی ہو گئی تھوڑی سی, تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم اوپر چلا جائے, بس معاف کیجئے گا, بس اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. تو آج حدیثیں بھی تھوڑی سی زیادہ ہیں, 5 حدیثیں, کیونکہ رمضان کا پہلا دن ہے. روزے سے متعلق کچھ احادیث ہیں, وہ احادیث کو پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں. تو احادیث پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ کل سے 3 حدیث کو لے کے چلیں گے, اور باقی لیکچر کے اوپر اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے حدیث جو ہمارے پاس ہے, بخاری اور مسلم کی دونوں کی حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے جو اپنی کتاب صحیح البخاری کی جو شروعات کرتے ہیں, سب سے پہلے جو حدیث امام بخاری لے کر آئے وہ حدیث انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے. بخاری وہ کتاب ہے جس کا نمبر قرآن مجید کے بعد آتا ہے. قرآن مجید کو سب سے پہلے نمبر کا فضیلت حاصل ہے. دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ افضل ترین کتاب ہے وہ بخاری ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. اور تیسرے نمبر پر صحیح مسلم آتی ہے. اس کو صحیحین کہا جاتا ہے, بخاری اور مسلم کو. اور اس کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں 80 اور 90% درست احادیث. تو سب سے پہلے جو احادیث ہے, یہ حدیث بڑی قیمتی احادیث ہے, اسی لیے امام بخاری بھی اور ہر محدث جو حدیث پہ کام کرنے والا ہے, حدیث کی کتابیں لکھنے والا ہے, سب سے پہلے وہ یہ حدیث اپنے سامنے لے کر آتے ہیں. شروعات اس حدیث سے کرتے ہیں. وہ حدیث کیا, ہم اس کا ایک جز تو سنتے رہتے ہیں لیکن مکمل حدیث نہیں پڑھتے, وہ انشاءاللہ آج ہم حدیث پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها اب امرأة يتزوجها تعالی عنہ. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ دوسرے نمبر کے صحابی, دوسرے نمبر کے خلیفہ, جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لو کان نبی بعد لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے عمر نبی نہیں ہے, اگر ہوتا تو عمر ہوتا. تو کتنی بڑی فضیلت والے صحابی اور دوسرے نمبر کے صحابی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر. پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد تشریح کریں. وَإِنَّمَا لِامْرٍ مَّا نَوَىٰ, فرمایا جو جس کام کے لیے
نیت کرے گا اس کو اسی کے مطابق اس کو فیصلہ دیا جائے گا، یعنی جیسی اس کی نیت ہوگی ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، ویسے ہی اس کے ساتھ ثواب اور گناہ کا معاملہ ہوگا۔ فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله۔ اب یہاں پہ نیت کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ اور رسول کی طرف، نیت اس کی کیا ہے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اللہ اور رسول کی طرف، یعنی اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے، اگر کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پہ اس عبادت کرنے میں پرابلمس آ رہی ہیں، کوئی مسائل ہیں، کوئی کفار کا حملہ ہے، تو ہم سے عبادت کی نیت سے ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں، تو یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت، یا گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا، گناہوں کو چھوڑنا، نیکیوں میں لگنا، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے۔ اگر کسی کی ہجرت، کسی کی نیت ہجرت کی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے، تو اس کا ثواب اس کو ایسے ہی ملے گا کہ اس نے رسول اللہ اور اللہ کی طرف ہجرت کی، ویسے ہی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے کسی دنیا ہی مقصد کے لیے، دنیا کے کام کاج کے لیے، بزنس کے لیے، یہاں سے کہیں اور جا رہا ہے، پڑھائی کے لیے کہیں اور جا رہا ہے، کسی چیز کے لیے بھی جا رہا ہے، تو اس کو اسی کے برابر، اسی کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا، یعنی جس کام کے لیے اس نے ہجرت کیا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائیں، اس کو رسول اللہ اور اللہ کی محبت نہیں ملے گی، وہ ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، یہاں سے کہیں اور جا رہا ہے شادی کی نیت سے، ہجرت بھی اسی کے لیے ہوگی کہ جس نے اس کام کی نیت کی، تو یہ ہجرت، یہ نیت کو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کام جس کام کی نیت کی جائے اس کو اسی کے مطابق عمل کا ثواب ملے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر محدث یہ حدیث سب سے پہلے اپنی کتاب میں کیوں لاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دینی کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر اپنی نیت کو درست کرنا ضروری ہے کہ میں جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ میرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، جو میں سیکھ رہا ہوں اس کا پڑھنے اور سیکھنے کا مقصد کیا ہے، کیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیا میں لوگوں کو کی واہ واہ کرنے کے لیے دین کے کام میں لگا ہوا ہوں، کیا میں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں، کیا میں دوسروں کی مدد کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگ دیکھیں میری واہ واہ ہو؟ نہیں، اسی لیے سب سے فرمایا کہ پہلے اپنی نیت صحیح کر لو، 1 روپے دو لیکن نیت صرف اللہ کے لیے مخلص ہو، خاص ہو، کسی دوسری دنیاوی غرض نہ ہو، یہ ہوتی ہے نیت۔ اس لیے ہر محدث سب سے پہلے اپنے حدیث میں کہ یہ حدیث نیت کے اوپر لاتا ہے کہ اپنی نیت کو درست بنا لیں، نماز پڑھنے سے پہلے نیت کو درست کر لیں کہ میں نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میں روزہ صرف اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، میں حج زکوٰۃ جو کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں کر رہا، اور نہ دوسرے سے مجھے اس کا بدلہ چاہیے، بدلہ بھی مجھے صرف آپ سے چاہیے۔ اسی لیے ہر محدث سب سے پہلے یہ حدیث لاتا ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک فرما لیجیے۔ اب اس حدیث میں ایک غلط فہمی آپ میں ہو جاتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت صحیح ہونا ضروری ہے یا عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہے، یا صرف نیت اچھی ہو اور عمل خراب ہو تو عمل قبول ہے یا نہیں؟ یہ سوال پیدا، یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص چوری کر رہا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ یہ جو میں چوری کروں گا اس پیسے سے میں کسی غریب کی مدد کروں گا، یا یہ پیسہ میں مسجد میں یا دوسری مدارس میں لگاؤں گا، دوسرے فلاحی کام میں لگاؤں گا۔ نیت تو اچھی ہے اس کی کہ میں پیسے کہاں لگاؤں گا، اچھے کاموں میں خرچ کروں گا، لیکن عمل کیا ہے؟ غلط، کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر اس کا عمل قبول نہیں ہوگا بھلے نیت اس کی اچھی ہو، تو ضروری ہے نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو، یعنی اگر کسی کو خرچ کرنا ہے تو وہ حلال رزق ہو، حرام نہ ہو، تو نیت بھی اچھی ہونی ضروری ہے، عمل بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ غلط عمل یہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کے اوپر پکڑے گا۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو پالیں گے، اچھی سے اچھا، اس کے بہت ثواب ہے، اچھی سے اچھی اس کا ساری چیزیں کریں گے، اس کا سارے خیالات کا، اس کے سارے حقوق کا ہم خیال رکھیں گے، اس کے لیے دن بدن لگے ہوئے، لیکن عمل کیا ہے؟ غلط کام میں لگے ہوئے، بینکاری میں، سودی کام میں لگے ہوئے، دوسرے کاموں میں لگے ہوئے۔ نیت اچھی ہے کہ اپنے والد کے لیے گھر بناؤں گا، اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر بناؤں گا، پیسے جمع کر کے ان کو کھلاؤں گا،
نیت اچھی ہے لیکن کام الگ، کام غلط ہے تو اس چیز کا قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ پکڑ ہوگی. تو حلال رزق کمانا اور نیت بھی اچھی ہونا ضروری ہے. یہ اس کام کو ہر کام میں امپلیمنٹ کر لیجیے. تو نیت کے ساتھ عمل کا ہونا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. تو یہ تھی حدیث، جو ابتدائی حدیث تھی جو نیت کے بارے میں. تو یہ قرآن آپ کورس شروع کر رہی ہیں تو اس میں نیت اپنی خاص طور پر ٹھیک کر لیجئے کہ میں اس نیت سیکھنے کا مقصد کیا ہے. کہ اس پہ سیکھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اس پر سیکھ کر اس پر عمل کروں گی اور دوسروں کو بھی بتاؤں گی، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کو آگے پھیلاؤں گی. یہ نیت ہونی چاہیے. اب رمضان شروع ہو گیا الحمدللہ. رمضان سے متعلق اور روزے سے متعلق کچھ احادیث انشاءاللہ پڑھیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت ابواب الرحمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی ہیں. سب سے زیادہ جو ہمارے تک جو حدیثیں پہنچی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہنچی. تو یہ وہ صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ہریرہ، ان کا نام ہریرہ نہیں، ان کا لقب ہے ہریرہ. ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو. حضرت ہریرہ کو بلی کے بچوں سے یا بلوں سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کا لقب دے دیا ہریرہ کہ یہ بلیوں سے بہت زیادہ کھیلتا ہے، بلیوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے ان کا نام ہریرہ پڑ گیا. اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام ہریرہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. اس کے معنی میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ صحابی کا لقب ہے، اور صحابی کا لقب اور صحابی کا معنی جب ہوتا ہے تو وہاں صحابی کا جب نام اور انبیاء کا جب نام آتا ہے تو وہاں پہ معنی نہیں دیکھتے، وہاں میننگس نہیں دیکھتے. اس صحابی کے نام کی وجہ سے وہ برکت اس کو مل جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ دروازے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت الابواب، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بھی ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن رمضان کے اندر جنت کے دروازوں کو اور وسیع طریقے سے کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے پورے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو پکڑ اور قید کر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رحمت کے دروازے اس رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں. تو فرمایا اس میں 4 چیزیں بتا دی کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے کہ تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اس رمضان ایسا بابرکت اس کی فضیلت ہے کہ جنت میں ہی ایسا ہوتا ہے، اس رمضان کے بندہ جنت میں ہی جائے گا، جہنم میں نہیں جا سکتا. وہ کتنا ہی بدنصیب ہوگا کہ رمضان کے اندر بھی جہنم ہی والے کام کرے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں، یعنی ہر وہ اس کام سے بچو جو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اب ہم رمضان کے اندر شیطان پر بلیم نہیں کر سکتے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اس کا قصوروار شیطان کو تو اللہ نے بند کر دیا. معاملہ یہ ہے ہم پوری زندگی، پوری 11 مہینے ہم شیطان کو بلیم کرتے ہیں، یار یہ کام شیطان نے کروا دیا. اپنے آپ پہ کبھی بلیم نہیں کرتے. اب کس کو بلیم کریں گے؟ اب رمضان کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں اب کس پہ بلیم کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بھی بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ شیطان گناہ کروا رہا ہے، شیطان تو بند ہے. مطلب یہ ہے کہ جو شیطان نے آپ کے اوپر 11 مہینے جو آپ کے اوپر محنت کی، تو آپ کا دل شیطانی بن گیا، آپ کا نفس شیطانی بن گیا. اس لیے آپ کی جو عادت ہے غلط کام کرنے کی، وہ عادت کے مطابق آپ وہ عادت کو کام کر رہے ہیں. اس میں شیطان کا قصور نہیں، آپ کا خود کا قصور. تو شیطان پر بلیم کرنے سے پہلے اپنے آپ پہ بلیم کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، میں شیطان کے بہکاوے میں کیوں آیا. شیطان تو صرف مشورہ دیتا ہے، یہ کام کر لو، یہ غلط کام کر لو. کرنے والے تو ہم خود ہیں نا. تو اپنے آپ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، شیطان پہ بلیم نہیں کریں، اور شیطان سے پناہ مانگیں کہ اللہ شیطان سے بچا. لیکن کوئی چیز ہو جائے تو اپنا قصوروار ٹھہرائیں.
تو یہ پہلی حدیث تھی کہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث جو رمضان سے متعلق ہمارے پاس ہے، عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ مرنی بامر ينفعني اللہ به قال علیک بالصوم فانه لا مثل له۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کر دیں، کوئی حکم دے دیں جس کی وجہ سے اللہ مجھے اس کے بارے میں کوئی فائدہ پہنچائے، کوئی نفع اٹھا سکوں اس کے معاملے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی بھی نہیں۔ رسول اللہ نے نصیحت فرمائی کہ روزہ رکھا کرو، روزہ سے متعلق، روزہ سے برابر کوئی بھی ایسی نیکی نہیں۔ کتنی بڑی روزے کی فضیلت اس سے بیان ہوئی کہ اس سے جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں، اس میں روزے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تیسری حدیث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث کے اندر تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ، ایمان مسلمان ہوتے ہوئے روزہ رکھا، اور احتساباً اور اخلاص کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے نہیں، خاص اللہ کے لیے رکھا، غفر له ما تقدم من، اس برکت سے، اس نیت کی برکت، اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ میں نے اس کے اندر پہلے بھی ورکشاپ میں یہ وضاحت کی تھی کہ یہ جو گناہوں کی مغفرت کا آتا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں۔ کبیرہ جو بڑے گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ روزے رکھنے سے، نمازیں پڑھنے سے معاف کر دی جاتی ہیں۔ ومن قام رمضان، اور کوئی شخص رات کو، یا ومن قام سے مراد تراویح ہے، ومن قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رات کو اللہ مسلمانی کے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رات کو کھڑا ہوتا ہے، یعنی تراویح پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کے پورے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دی جاتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر، اور اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی میں عبادت کرتا ہے، وہ جو 5 طاقت ہیں وہ انشاءاللہ آگے چلیں گی، تو اس میں بھی کوئی شخص یہ کام، اس نیت ثواب کی نیت سے کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ گناہ، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دی جاتے ہیں۔ تو یہ تھی حدیث کہ اس میں 3 چیزیں بتائی گئیں کہ جو شخص ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، ایمان کے ساتھ تراویح پڑھے، ایمان کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو روزہ تو سب کو معلوم ہے، اور تراویح کی خاص طور پر وضاحت کر دوں کہ یہ تراویح جو ہے، یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ یہ دونوں پر ہے، مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف تراویح پڑھنا مردوں کا حق ہے، عورتیں اس سے پیچھے رہتی ہیں، حالانکہ یہ دونوں کے لیے اسی طرح سنت مؤکدہ ہے۔ مرد حضرات مسجد میں یا جہاں ان کی ترتیب بن جائے وہاں پڑھیں گے، اور عورتیں اپنے گھر میں انفرادی پڑھیں گی۔ اگر جماعت کے ساتھ گھر میں ہو رہی ہیں، کوئی محرم پڑھا رہا ہے تو اس میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایسی جماعت کا کوئی نہیں ہے تو انفرادی پڑھیں گی 20 رکعت۔ جو حافظہ ہیں وہ اس میں قرآن مجید اپنا پڑھیں، اور جو غیر حافظہ ہیں، جو حافظہ نہیں ہیں، وہ سورتوں کے ساتھ تراویح مکمل پڑھیں، 2 رکعت کے ساتھ۔ یہ ضروری ہے، اگر بلا عذر چھوڑا تو اس پہ اللہ تعالیٰ گناہ کریں گے، پکڑیں گے۔ یہاں پہ یہ ایسا کوئی عذر نہیں چلے گا کہ گھر کے کام ہے، گھر کی کام کرنے پڑتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، یہاں پہ کوئی ایسا عذر، معقول عذر نہیں ہے، یہ قبول نہیں کیا جا سکتا اس عذر کو۔ آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 20 منٹ میں آرام سے، اگر 2 رکعت سورت تراویح اگر پڑھی جا رہی ہے تو 20 سے 25 منٹ میں آرام سے ہو جائے گی۔ تو یہ وقت نکالنا ضروری ہے۔ عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح پڑھیں گے، اور تراویح پڑھنے کے بعد وتر کی نماز پڑھیں، یا تہجد میں اگر توفیق ہے تو وتر کو تہجد میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو 5 حدیثیں پڑھنی تھی، لیکن وقت بہت آگے بڑھ رہا ہے تیزی سے۔ 3 حدیث پہ انشاءاللہ، 4 حدیث غالباً پڑھی تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی حدیث انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ اب کچھ رمضان سے مسائل کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو کہ رمضان کے جو روزے کی نیت ہے وہ رات سے ہی کر لینا بہتر ہے۔
جیسے کل چاند نکلا تو سب کی یہ نیت تھی کہ ہم کل روزہ رکھیں گے، تو یہی نیت ہے۔ نیت کا مطلب وہی ہوتا ہے دل کا ارادہ، جو آپ کے دل میں ارادہ ہو گیا یہی آپ کے لیے نیت ہے۔ زبان سے کہنا، زبان سے دعا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لی تو اچھی بات ہے، ضرورت نہیں ہے، اگر دل میں بھی اگر کر لی نیت تو اس سے نیت ہو جائے گی۔ تو رمضان کی نیت رات کو ہی کر لینا بہتر ہے، اور اگر رات کو کسی کی نیت نہیں ہے کہ یار میں روزہ رکھوں گا نہیں رکھوں گا صبح، تو صبح صبح روزہ کی نیت کر لے، تو اس سے بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر صبح بھی اس کی نیت نہیں تھی لیکن زوال سے پہلے پہلے اس کی نیت اگر بن گئی، یعنی زوال سے مراد اگر ہم 12 بجے سے فکس کر لیں، اگر 12 بجے سے پہلے پہلے اگر ہماری نیت ہو گئی کہ میں روزہ رکھوں گا، تب بھی اس کی نیت صحیح ہے، روزہ اس کو رکھ لینا چاہیے، بشرطے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو اس کے بعد سے۔ اگر اس نے کچھ ناشتہ واشتہ کر لیا ہے تو پھر اس کی نیت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس نے تو سحری کے بعد اس نے کام کیے سارے۔ اگر صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا پیا لیکن اس نے رمضان اس کو احساس ہوا یار روزہ رکھنا تو بہت ضروری ہے، تو پھر اس نے اگر روزہ رکھ لیا اور 12 بجے سے پہلے پہلے، تو اس کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر زوال کا وقت نکل گیا اب نیت کر رہا ہے تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، وہ میں نے فکس 12 بجے بتا دی۔ تو 12 بجے سے پہلے پہلے رمضان کی نیت کر لینا ضروری ہے کہ مجھے آج کا روزہ رکھنا ہے، اور بہتر یہ ہے، اور عام طور پر سب سحری میں اور رات میں ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں، بس یہ مسئلہ تھا تو میں نے آپ کو اس کا مسئلہ بتا دیا۔ تو یہ تھا رمضان سے متعلق نیت کا۔ انشاءاللہ مسائل کو بھی اس طرح لے کے چلتے رہیں گے، روزانہ 2 3 مسائل لے کے چلیں گے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے اکیڈمی سے تھوڑا سا تعارف کرا دیا، اس کے بارے میں پتہ چل گیا، کورس سے متعلق کچھ باتیں پتہ چل گئیں، اور سورہ فاتحہ کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس ہو گیا، اور احادیث کے اوپر پڑھ لی۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اور کچھ مسائل اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ کل انشاءاللہ کل ہمارے پاس وقت زیادہ ہوگا تو کل انشاءاللہ اور بھی ٹاپکس پہ ڈسکس کریں گے، اور یہ انشاءاللہ 20 دن تک چلتا رہے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں بھی تمام اکیڈمی والوں کو دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام دینی کام کا اختتام ہوتا ہے تو ختم ہو رہا ہو تو اس پہ دعا کر لینا بہتر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دعا کر لی جائے تو اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد کلاس کا اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل سے دوبارہ سے 3 بجے فکس 3 بجے کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا تقبل منا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت احسان کہ آپ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے تمام ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم جو گناہ جان بوجھ کے یا انجانے میں دن کے اجالے میں رات کی تاریکیوں میں کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ ہم پر رحمت نازل فرما دیجیے، ہم پر رحمتیں انڈیل دیجیے، ہمارے روزے رکھنے کو، نمازیں پڑھنے کو، تہجد تراویح پڑھنے کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ جو اس رمضان میں ہم سے پہلے تھے آج نہیں ہے، یا اللہ اس رمضان کی برکت ان تک بھی پہنچا دیجیے۔ یا اللہ ان کی تمام کامل مغفرت فرما دیجیے، ان کی تمام ہمارے متعلقین میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے دوست احباب میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، جہاں بھی کوئی جو جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں بھی جانتے، یا اللہ جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ جو گھروں میں بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں بیمار ہیں، جو جہاں کہیں بیمار ہے، جو دنیا کے کسی کونے میں بیمار ہے، یا اللہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ جو وبائی صورتحال چل رہی ہے، یا اللہ اس وبا کو اس رمضان کی برکت سے ہم پر سے اٹھا لیجیے۔ یا اللہ اس وبا کی وجہ سے، یا اللہ آپ تو ہم سے اتنا ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہمارے لیے مسجد کے دروازے بھی بند کر دیے۔ یا اللہ حرمین میں جہاں 30 لاکھ کا مجمع تراویح پڑھتا تھا، کل پرسوں انہوں نے صرف چند سو افراد نے وہاں پہ تراویح پڑھی۔ یا اللہ آپ ہم سے اتنا ناراض ہو گئے کہ حرمین کے دروازے بھی امت مسلمہ کے لیے بند ہو گئے، مساجد ہمارے لیے بند ہو گئی۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے لیے مساجد کو آباد فرما دیجیے،
ہمارے لیے مساجد کو کھول دیجیے، رمضان کی برکت دوبارہ سے اسی طرح لوٹا دیجیے یا اللہ، گھروں کو بھی اللہ اپنے لیے مساجد بنا دیجیے یا اللہ، اپنے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا گھر یا اللہ اپنی مساجد میں تبدیل کر لیں، قرآن نماز مسجد میں، جو مسجد میں نہیں جا پا رہے وہ گھروں میں پڑھیں، گھروں کو مسجد والا ماحول نصیب فرما دیجیے یا اللہ، ہمیں جو مانگنا آتا ہے وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگ سکے، جو بہتر تھا مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی نصیب فرما دیجیے یا اللہ، اس کورس میں جو طالبات، جو خواتین آئی ہیں یا اللہ، ان کی بھی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، دل میں جو ارمانے ہیں اس ارمان کو پورا فرما دیجیے، جو سیکھ رہی ہیں اس کو یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، استقامت نصیب فرما دیجیے، دوسروں کو بھی پہچانے کی نصیب فرما دیجیے یا اللہ، اس اکیڈمی کو دن رات چوگنی ترقی نصیب فرما دیے، اس اکیڈمی پہ کام کرنے والے، اس کی آنر، اس کے تمام معاون، پڑھانے والے، پڑھنے والے، سب کے اللہ خصوصی کرم فرما دیجیے، رمضان کی برکت ہم سب پر عطا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔